مصطفیٰ کمال کے نام سے دونما قبیلے کے ایک یہودی کو کہا جاتا ہے کہ جو شیخ الاسلام تھے ان کے سر پر اس نے قرآن پٹخ دیا تھا کہ لے جا اپنا قرآن. تو وہ ایک بڑا مجرم و خبیث قسم کا یہودی مجرم نے اس مسجد کو، جو صدیوں سے مسجد تھی، جہاں اذانیں بلند ہو رہی تھیں اور جہاں نمازیں ہو رہی تھیں اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور جہاں اعتکاف کیا جا رہا تھا، اس نے میوزیم بنایا. طور پر جو بیمار سلفی ہیں، بے پیندے کے لوٹے جو کہلاتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب پورے عالم اسلام میں اس بات پر خوشی منائی جا رہی ہے کہ استنبول میں آیا صوفیہ کے نام سے جو کسی زمانے میں عیسائیوں کا کلیسا تھا، اور اس کے بعد محمد الفاتح نے جب 6 صدی ہجری میں استنبول کو فتح کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق دی کہ آیا صوفیہ کو وہ ایک عظیم الشان مسجد میں تبدیل کر دیں. پھر وہ مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، وہ کلیسا مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور صدیوں سے وہاں نماز پڑھی جاتی رہی، اذانیں ہوتی رہیں، تلاوت ہوتی رہی، اعتکاف ہوتا رہا، مدرسہ چلتا رہا، دین کی تبلیغ کا کام اور تعلیم کا کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ دور آیا کہ جس میں مصطفیٰ کمال کے نام سے دونما قبیلے کے ایک یہودی کو اس بات کا مغربی صلیبی اور صہیونی طاقتوں کی مدد سے یہ موقع ملا کہ اس نے خلافت عثمانیہ کے ترکی کا خاتمہ کیا اور اسلام کو بے خوبن سے اکھاڑنے کی ہر طرح کی کوشش کی. اذان پر پورے ملک میں پابندی لگا دی گئی اور یہ لازم کر دیا گیا کہ اذان دینی ہے تو ترکی زبان میں دو. قرآن پر پابندی عائد کر دی گئی، اسلام کے مظاہر پر پابندی عائد کر دی گئی. شاید دنیا میں اتنا بڑا ملحد کوئی گزرا ہو جس نے ایک مسلم ملک کی پہچان کو ختم کیا اور پوری طاقت سے ہزاروں علماء اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس خبیث و مجرم و ملحد نے پورے ترکی کو ننگا بچا کر دیا. اور اس نے یہ کوشش کی اور اس کوشش میں اپنے تئیں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس ترکی میں اسلام کی رمق باقی نہیں رہے گی. اور کہا جاتا ہے کہ جو شیخ الاسلام تھے ان کے سر پر اس نے قرآن پٹخ دیا تھا کہ لے جا اپنا قرآن. تو وہ ایک بڑا مجرم و خبیث قسم کا یہودی تھا جس کو یہ موقع مل گیا فوج کے ذریعے سے کہ وہ ایسے مسلم ملک پر قابض ہو گیا جس نے مدتوں عالم اسلام کی خدمت کی، اس کی عزت کا تحفظ کیا، اس کی آبرو کو سنبھال کے رکھا. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس پر ایک ایسا مجرم مسلط ہوا جس نے ترکی کو اسلام سے بالکل یا محروم کر دینے کی کوشش کی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ تعالیٰ کا نظام اپنی جگہ کام کرتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس کا اصول ہے. یہ رات و دن کی گردش ہے جو ہم کرتے ہیں، حکومتوں کو بدلتے ہیں، کسی کو بٹھاتے ہیں، کسی کو اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. 10 سال میں پورا ہو یا 100 سال میں پورا ہو، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اس مجرم نے اس مسجد کو، جو صدیوں سے مسجد تھی، جہاں اذانیں بلند ہو رہی تھیں اور جہاں نمازیں ہو رہی تھیں اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور جہاں اعتکاف کیا جا رہا تھا، اس نے میوزیم بنا دیا. یہ بات 1930-33 کی ہے کہ اس نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا. اب 2020 تک پہنچتے پہنچتے کئی دہائیوں کی محنتیں، جن محنتوں میں بڑے بڑے مجاہدین کا حصہ ہے، بڑے بڑے علماء کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، ان سب کی قربانیوں کا جو نتیجہ تھا، جس کا ظہور نجم الدین اربکان کے دور حکومت سے ہونے لگا تھا، اور پھر ان کے تلمیذ رشید رجب طیب اردوغان کو یہ ذمہ داری سونپ کر استاد گرامی دنیا سے رخصت ہوئے. اگرچہ طیب اردوغان ان کی پارٹی سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی، لیکن وہ اس بنیاد پہ بنائی تھی کہ استاد کا جو کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ بالکل کھل کر مقابلہ کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت مقابلہ ایسی سیاست سے کیا جائے کہ جس کو ہم دھیرے دھیرے ان مجرموں کے سر پہ پلٹ دیں جنہوں نے اس کا ہمارے خلاف استعمال کیا تھا. تو بہرحال
بڑی حکمت کے ساتھ اردوغان صاحب دھیرے دھیرے اس منزل تک پہنچے کہ محمد الفاتح کی وصیت کو اور ان کے عمل کو پھر تازہ کر سکیں، اور انہوں نے آیا صوفیہ مسجد، آیا صوفیہ میوزیم کو پھر تبدیل کر کے مسجد بنا دیا، اور اس کی اذان کی جب آواز بلند ہوئی تو پورے ترکی کے مسلمانوں میں ایک نشے کی کیفیت تھی، اور پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور جس وقت یہ ہوا، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ترکی اپنی خدمات لیبیا میں پیش کر رہا ہے، شام میں پیش کر رہا ہے، عراق میں پیش کر رہا ہے، ہر جگہ اس کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے تحفظ کی جو ذمہ داری خلافت عثمانیہ پر تھی، اس ذمہ داری کو جتنا وہ سنبھال سکے، اس ترکی میں جو اس کو الحاد کے گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ آج بہت سے جاہل قسم کے اور بہت سے جھوٹے سلفی جو اپنا تعلق سعودی حکومت سے رکھنا چاہتے ہیں اور امارات سے رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے۔ ترکی تو ختم ہو چکا تھا، اسلام سے اس کو جدا کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کو اسلام کی طرف واپس لانا یہ سب سے بڑا اس دور کا مجددانہ کام ہے، مصلحانہ کام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجب طیب اردوغان کا انتخاب فرمایا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ وہ آگے چلتے ہوئے اس مرحلے تک داخل ہو جائیں کہ سلطان سلیم عثمانی جس طرح خادم الحرمین شریفین قرار دیے گئے، اللہ ان کی تقدیر میں یہ لکھ دے کہ وہ بھی آئندہ کے خادم الحرمین شریفین ہوں، کیونکہ اس وقت جو جزیرۃ العرب پر حکمرانی کرنے والے غلام ہیں، جو انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، جن کو انگریزوں نے قائم کیا، پھر امریکن نے ان کو سہارا دیا، اور آج امریکہ کے سہارے پر اور امریکہ کے فوجی اڈوں کی موجودگی میں ان کی حکومت اسی طرح چل رہی ہے جیسے حکومت دلی کا حال تھا کہ از دلی تا پالم، حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ ایسے ہی ان مجرموں کا حال ہے کہ ان کی دولتیں عیاشیوں میں جاتی ہیں۔ انہوں نے کوئی کارخانہ ہتھیاروں کا تو کیا بناتے، زندگی کی روزمرہ کی ضروریات کے کارخانے نہیں بنائے، جتنی دولت تھی، تیل کی دولت، یہ پی گئے اور پوری امت کی دولت کو غصب کیا، ڈکیتی ماری۔ یہ وہ مجرم ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر جو بیمار سلفی ہیں، بے پیندے کے لوٹے جو کہلاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ کشنر سے ملیں، یہ ٹرمپ کے سے بیعت کریں، یہ $450 ملین اس کی خدمت میں پیش کریں، یہ سینچری ڈیل کریں، یہ قوم سمود اور قوم لوط کے علاقوں میں پکنک اسپاٹ کھولیں، یہ 300 سینما گھر کھولیں، یا عورتوں کو بے پردہ کریں، اور ان کی اندر کی عیاشیوں کی کتنی داستانیں ہوں، لیکن وہ انہی کی تائید کرتے ہیں۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اسلامی نظام کو مصر میں برپا نہیں ہونے دیا، اور اسرائیل کے ایجنٹ ذلیل اور خار ایجنٹ سیسی کو مسلط کیا، جن کے ساتھ مصر میں سلفی کھڑے تھے، جو سیسی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے بعد سیسی نے ان کی داڑیاں نچوا دی، ان کو ٹھوکر مار دی، آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ پھر یہی وہ مجرم ہیں جن کو یمن کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے مسلط کیا گیا جنوبی یمن پر، اور جنوبی یمن کو شمالی یمن سے توڑنے کے لیے انہوں نے خود اہل سنت کے درمیان ایک جنگ چھڑوا دی، وہ جنگ جو حوثیوں اور اہل سنت کے درمیان تھی، جس میں پہلے شاہ عبداللہ نے حوثیوں کو اس لیے اپنایا کہ اخوان المسلمین کو یمن میں غالب نہ آنے دیا جائے، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ حوثی تو ان پر میزائل مار رہے ہیں، اور جو اہل سنت ہے ان کا جو حکمراں ہے عبد الربو ہادی، وہ ریاض میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہاں انہوں نے بند کر کے رکھا، اور جو وہاں لوگ ہیں یمن میں ان کو جنوب اور شمال میں تقسیم کرنے کی پوری کوشش چل رہی ہے کہ یمن کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہی مجرم کر رہے ہیں، انہوں نے مصر میں اسلامی نظام ختم کیا، انہوں نے یمن کے ٹکڑے کیے، یہ لیبیا میں خانہ جنگی کر رہے ہیں۔ ہفتر وہ خبیث، وہ مجرم، وہ ظالم، وہ ملعون کہ جس نے طرابلس میں اور ترہونہ میں انسانوں پر، عام شہریوں پر بمباری کر کے گھروں کی چھتیں اور دیواریں بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر گرا دی، اور بڑے بڑے وہ مقبرے دریافت ہو رہے ہیں، وہ قبرستان دریافت ہو رہے ہیں جہاں زندہ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو دفنا دیا تھا۔ آج وہ سب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور یہ مجرم، یہ خبیث ہفتر کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سیسی کے ساتھ تھے، تونس میں سبسی کے ساتھ تھے، اور ادھر یمن میں عبداللہ صالح کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد اب اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ یہ یمن کو توڑنے میں لگے
لگے اور یمن پر قحط مسلط کر دیا اور بمباری کر کے اس میمون اور مبارک یمن کو منحوس یمن بنا دیا، یہ وہ مجرم ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ کو بالاتفاق طے کر لینا چاہیے کہ جو عہد اول تھا، عہد رفتہ ہے، اسے واپس آنا چاہیے، اور یہ بکاؤ قسم کے لوگ، یہ عیاش لوگ، یہ بدماش لوگ جو جزیرۃ العرب کا حلیہ تبدیل کر رہے ہیں، ان کا کسی نہ کسی طرح سے خاتمہ ہونا چاہیے، اور ان کا کوئی بہتر متبادل جو خود 99% جو جزیرۃ العرب کی آبادی ہے، جس کو سعودی عرب حقیروں نے، ذلیلوں نے، مجرموں نے کہا، جو وہاں کی آبادی ہے، اس آبادی کا 99% حصہ اس حکومت کے خلاف ہے، اس نظام کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ اسی ملک کے اچھے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے یا جن کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں، وہی اس کو سنبھالیں گے، اور اس کے سنبھالنے کے لیے ان کو وہ عالمی نظام ملے گا جو عالمی نظام صحیح فکر کو پیش کرے گا اور عزت رفتہ کو واپس لانے کی کوشش کرے گا، جو نہ انگریزوں کا غلام ہوگا اور نہ وہ روس کا، نہ امریکہ کا غلام ہوگا، ان سے آزادی کے ساتھ جو یہ کوشش کرے گا کہ امت کا تشخص بحال ہو، اس کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو جڑنا چاہیے۔ اور جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف جو بیانات دیے جاتے ہیں، تو ان میں کہتے ہیں ایک بڑے عالم اسی مغصوبہ زمین کے ایک بڑے عالم کا یہ کہنا تھا، اس کا بیان آیا کہ سعودی عالم جو کہلاتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی کی اسکرین پر دیکھیں اپنے حاکم کو بدکاری کرتے ہوئے، تب بھی اسے برا نہ کہیں اور اس کی بات مانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اتنے ذلیل لوگ، اتنے گرے لوگ، اتنے حقیر لوگ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں، نبی کے نمائندہ نہیں ہیں، اور نبی کے اصحاب کے اور آل بیت کے نمائندہ نہیں ہیں۔ یہ گھسپیٹیے، خبیث، مجرم قسم کے لوگ ہیں جو حدیثوں کا غلط استحصال کرتے ہیں، غلط ترجمانی کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو ٹکراتے ہیں، اور اسلامی نظام کو تہوبالا کرنے پر لگے ہوئے ہیں، مصر ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی دوسرا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے نمٹے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ نمٹے گا۔ لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا، شام میں کیا، عراق میں کیا، یمن میں کیا، اور لیبیا میں کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سزا سے بچیں گے نہیں، دیر ضرور لگتی ہے، لیکن اللہ ان کی گرفت فرمائے گا، اور کہاں سے اللہ کسی کو اٹھائے گا مستقبل یہ دیکھ لے گا۔ اور میں نے یہ ضروری سمجھا۔ دوستو اسلامی خبروں کے لیے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت الاسلام کیرانہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔